الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. معزز علماء کرام، برادران اسلام، خواتین ملت، اللہ کی شان اور اس کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہیں. یوں تو بہت ساری عبادتیں ہیں جو مسلمان انجام دیتا ہے، لیکن ان عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنا، اس کا اقرار کرنا اور اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنا اور عظمت کے اللہ کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. کوئی مسلمان اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو یوں سمجھ لے کہ وہ مسلمان اللہ کی ایک بڑی عبادت انجام دے رہا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی عظمت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں اور اپنی عظمت کو مختلف انداز میں بیان کیا. اللہ نے اپنی عظمت کو سب سے زیادہ اپنے نام العظیم کے حوالے سے بیان کیا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العظیم اور اس کی صفات میں سے ایک صفت العظمہ. العظمہ اس کی صفت ہے اور العظیم اللہ کا ایک نام ہے کہ اللہ عظیم ہے اپنی ذات میں، اللہ عظیم ہے اپنے اسماء میں، اللہ عظیم ہے اپنے افعال میں. اللہ وہ عظمت والا ہے، وہ شان والا ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی شان کو کوئی مسلمان اور دنیا کا کوئی انسان پا نہیں سکتا اور اس کا تصور نہیں کر سکتا. اتنا اللہ تعالی عظیم ہے. اور اللہ کا ایک نام الکبیر، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب بڑائی ایک بندہ بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک کلمہ سکھایا. اللہ کی عظمت، اس کی شان، اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے سب سے عظیم کلمہ جس کے ذریعے رب کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کا بندہ اعتراف کرتا ہے، وہ اللہ اکبر. بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے، اللہ اکبر. رکوع کرتا ہے، اللہ اکبر. سجدے میں اپنا سر جھکاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے. سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اللہ اکبر. اور جب بندے کو ندا دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے کہ اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، جو کلمات اللہ تعالیٰ نے وہاں سکھائے اس میں بھی اللہ اکبر سب سے عظیم کلمہ. اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی بڑائی کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ اکبر.
اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام المجید. بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے، درود پڑھتا ہے، انک حمید مجید، انک حمید مجید، کہ اللہ تو حمید ہے، تو مجید ہے، تو مجد والا ہے، تو عظمت والا ہے، تو شان والا ہے. تیری شان نرالی ہے، تیری عظمت کو، تیری شان کو دنیا کا کوئی انسان پا نہیں سکتا، اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس کو حاصل نہیں کر سکتا. انک حمید مجید. جب بھی درود پڑھتا ہے ان کلمات کو بندہ دہراتا ہے. مجید اللہ کے ناموں میں سے اور اللہ کی صفات میں سے المجد. میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت جہاں انسانوں کو سکھائی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی بڑائی کا اعتراف جمادات بھی کرتے تھے. جمادات بھی اعتراف کرتے ہیں اللہ کی عظمت کا. یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ پہاڑ پر نازل فرماتا تو پہاڑ اللہ کے کلام کی عظمت کا متحمل نہیں ہو سکتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کی خشیت سے، اللہ کی عظمت سے اور اس کے کلام کے ثقل سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس امانت کو اٹھا نہ پاتا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں. رب کریم نے فرمایا قرآن مجید میں تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا. کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، گر پڑے، اپنی جگہ قائم نہ رہے، اور قریب ہے کہ زمین شق ہو جائے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. آسمان پھٹ سکتا ہے، اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، ہل سکتا ہے، اور زمین شق ہو سکتی ہے، اور یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہوئے کہا کہ رحمان کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے. اتنی بڑی بات کہ آسمان اس بات کو برداشت نہیں کر پائے گا، زمین یہ بات برداشت نہیں کر پائے گی. زمین اور پہاڑ اس کلمے کی شناعت کو، اس کی قوت اور اس کی برائی کو تحمل نہیں کر پائیں گے. یہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے اطاعت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی بات مانو، یا زبردستی بات تم سے منوائی جائے گی، تو ساری مخلوقات اعتراف کرتی تھی کہ اللہ ہم تیری اطاعت کرتے ہوئے، تیری فرمانبرداری کرتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، اپنے آپ کو تیرے عظمت کے سامنے ہم جھکا دیں گے. ہم ایک حقیر مخلوق ہیں میرے دوستو. دنیا کی ہر مخلوق رب کی عظمت کے سامنے حقیر ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے. اور یہ کافر اللہ کی عظمت کو پہچانتے نہیں. اسی لیے نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی وہ عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، کسی اور سے امیدیں لگاتے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا، کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ما لکم لا
کیا تعریفون بعظمت اللہ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کی عظمت کا تم اعتراف نہیں کرتے، اس کی شان اور اس کی عظمت، اس کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتے. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ تبھی تو تم اوروں کی عبادت کرتے ہو، ان کے سامنے رکوع کرتے ہو، ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہو، اپنے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہو. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، جبکہ تمہیں پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، پہلے تم کو نطفہ بنایا، اس کے بعد اللہ نے خون کا ایک ٹکڑا بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، اللہ نے ہڈی کا ایک ٹکڑا بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جان ڈالی، روح پھونکی. وقد خلقکم اطوارا، تر دور، مرحلہ در مرحلہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کی ہے، تم کو پیدا کیا ہے. تم نطفہ تھے، تم مضغہ تھے، تم علقہ تھے. اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا انسان کو کہ اس کی حقیقت کیا تھی. آج وہ اللہ کی عظمت کو چیلنج کرتا ہے، اللہ کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتا، اس کی کبریائی بیان نہیں کرتا، اوروں کی عبادت کرتا ہے، اوروں سے اپنا دل لگاتا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے جب بندے میں رچ جاتی ہے، بس جاتی ہے، تو ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ساری دنیا کو ترک کر دیتا ہے، اور ساری دنیا اس کو حقیر دکھائی دیتی ہے کہ اللہ کی عظمت کے سامنے یہ دنیا کچھ نہیں، یہ آسمان کچھ نہیں، یہ زمین کچھ نہیں، یہ مخلوقات کچھ نہیں. اللہ کے عظمت کے آگے ساری مخلوقات حقیر ہیں، بلکہ مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. کوئی مقابلہ اللہ کی عظمت اور مخلوقات کے عظمت کے درمیان نہیں کیا جا سکتا. اس کی شان اتنی بڑی ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا. جب بندہ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، تو اس کے بعد بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عظمت کے اعتراف کرنے کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اعمال ہیں کہ بندہ ان کے مطابق عمل کرے گا تو گویا وہ اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے، ورنہ حقیقت میں کلمات تو ادا کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا اعتراف نہیں ہے، اس کے مطابق عقیدہ نہیں ہے. زبان سے اظہار اگرچہ کر رہا ہے لیکن دل سے اللہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا. تسلیم کرنے کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، ایک اللہ کی عبادت کرے، توحید کے مطابق زندگی گزارے، اس عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرے. ہر قسم کی عبادت، چاہے قلبی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، زبان کی عبادت ہو، کسی قسم کی کوئی عبادت ہو، ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، عبادت میں شامل نہ کرے. یہ سب سے پہلے تقاضا اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنے کا. اگر اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، ورنہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ. اس کی عبادت میں کسی اور سے امید لگاتا ہے، کسی اور سے ڈرتا ہے، کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے، کسی اور کے لیے سجدہ کرتا ہے، کسی اور کے سامنے کھڑے ہوتا ہے. در حقیقت وہ اللہ کی عظمت کا اعتراف اس کے دل میں پایا نہیں جاتا، اللہ کی عظمت کا اعتراف اس کے دل میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو اوروں کی عبادت نہ کرتا، اوروں سے امیدیں نہ لگاتا اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتا. یہ پہلی چیز اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنے کے بعد. دوسری چیز، انسان اپنے زبان سے بہت سارے الفاظ ادا کرتا ہے، بہت سارے الفاظ نکالتا ہے. جو الفاظ انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں اس میں اللہ کی عظمت اور
اس کی شان کے مقابلے میں کسی اور کو شامل نہ کرے، کسی اور کو شریک نہ کرے۔ جیسے کسی آدمی نے کسی کام میں مدد کر دی تو یہ نہ کہے کہ یہ کام آپ کی وجہ سے ہو گیا، آپ کا احسان نہ ہوتا، آپ کا سہارا نہ ہوتا، آپ کی مدد نہ ہوتی تو یہ کام نہ ہونے پاتا۔ بلکہ بندے کو کہنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے ادب سکھایا۔ اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جب کسی کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے تو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ کیسے؟ ما شاء اللہ و شئت، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو، جو تم چاہو اور جو اللہ چاہے، ایسے انسان کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تم چاہتے ہو، اللہ کے چاہنے کے بعد، اللہ کی مدد کے بعد، اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کے احسان کے بعد، اللہ کے شکر کے بعد، بندوں کے شکر، بندوں کا احسان، بندوں کا فضل، اس سے پہلے یا اس کے ساتھ نہیں۔ واو اگر استعمال کرتا ہے، ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو، جو واو کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، بسا اوقات اس میں بندے کی اللہ کے ساتھ برابری کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا کہ بندہ ایسا نہ کہے، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے پھر اس کے بعد جو تم چاہو۔ بندے کو یہ سلیقہ، یہ ادب اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کی عظمت جب پیدا ہوتی ہے تو اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی اور کی اطاعت نہ کرے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی اور کی اطاعت نہ کرے، اللہ کی اطاعت ہر حال میں، ہر جگہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اگر کہیں پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی اور کی اطاعت کرتا ہے، کسی اور کی بات مانتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو رکھا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، یا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے آگے کسی اور کی بات کو تم نہ رکھو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ جب بھی اللہ کی بات آتی ہے سر تسلیم خم کر دو، مان لو، اور اس کا انکار نہ کرو، اس کو نہ ٹھکراؤ، اس کو نہ جھٹلاؤ۔ یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی عظمت کا جب بندہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، بندے کے حق میں جو بھی اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ خیر پہ مبنی ہوتے ہیں۔ بندے بسا اوقات فیصلہ کڑوا ہوتا ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہت مصیبت والا فیصلہ ہے، آزمائشوں سے بھرا ہوا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کے فیصلے سے بندہ راضی رہے، کسی بھی فیصلے پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ اگر اللہ کے فیصلے پر بندہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا۔ اللہ کی عظمت کے اعتراف کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے حق میں اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو قبول کر لے، اس سے راضی رہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے، قضاء اور قدر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مقدر کیا تھا۔ اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ بندہ فقیری میں مبتلا ہو گیا، رزق کی کوئی تنگی آ گئی، بندے کو اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کسی قریبی کا انتقال ہو گیا، جدا ہو گیا، اللہ کے فیصلے پر انسان کو راضی ہونا چاہیے، کبھی اعتراض اللہ کے فیصلے سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے۔
اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے تو اس کا ہر فیصلہ بندے کے حق میں خیر پر مبنی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف بندہ محسوس کرتا ہو، لیکن نتیجہ والعاقبۃ للمتقین، نتیجہ متقیوں کے حق میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے، مومن بندے کے حق میں ہوتا ہے. اگر وہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کے فیصلے کو مان لیتا ہے، تو بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا. نبی علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جو الفاظ ادا کرتے ہیں ان میں یہ الفاظ بھی شامل تھے کہ اللہ ہم تیرے فیصلے سے راضی ہیں. اور کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے جو ناراضگی پر، جو تیرے فیصلے سے ناراض ہونے پر دلالت کرنے والا ہو. ایسا کوئی حرف، کوئی کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے. اسی لیے بندہ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون. بندے کو اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو پریشانی اور مصیبت میں اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے یہ مصیبت مجھ پر کیوں نازل فرمائی، مجھ پر کیوں اتاری، اس مصیبت کا شکار میں کیوں ہو گیا. بسا اوقات اعتراض کرتا ہے. میرے دوستو، اللہ کی عظمت کے اعتراف کے خلاف یہ باتیں ہوتی ہیں. لہذا بندے کو چاہیے کہ اللہ کے کسی فیصلے پر بندہ معترض نہ ہونے پائے، بلکہ اللہ کے فیصلے سے راضی اور خوش رہے. اسی طریقے سے اللہ کی عظمت کا اعتراف بندہ کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان، کوئی انسان اللہ کا حوالہ دے کر آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ کا حوالہ دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر اگر کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے سوال کو رد نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا نام کا حوالہ دے کر اگر کوئی مانگے، اللہ کا نام کا واسطہ دے تو کچھ نہ کچھ اس کو آپ دیں. یہ اللہ کے ناموں کی عظمت ہے، اس کی ذات کی عظمت ہے کہ بندہ جب اس عظمت کا اعتراف کرتا ہے اور اس کے ذریعے اس سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کا حوالہ دیا گیا ہے، اللہ کا واسطہ دیا گیا ہے. اگر کسی بندے کے دل میں اللہ کا اعتراف ہے، اس کی عظمت کا اعتراف ہے، تو بندہ اللہ کے حوالے سے جب سوال کیا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ اس کو عطا کرتا ہے، سائل کو دیتا ہے، خالی ہاتھ اس کو نہیں لوٹائے گا. اسی طریقے سے اللہ کی عظمت کے اعتراف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے. بہت سارے مسلمان ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں. کعبہ کی قسم کھا لیا، ماں کی قسم کھا لیا، باپ کی قسم کھا لیا، یا کسی اور مخلوق کی قسم کھا لیا، بزرگوں کی یا نبی کی قسم کھا لیا. نبی علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا کہ لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ. اگر تم کو قسم کھانی ہے تو اسی صورت میں صرف اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ. اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی عظمت کا جب بندہ اعتراف کرتا ہے تو اس کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ میں نے ایسا کام کیا، ایسا کام نہیں کیا، تو اسی صورت میں اللہ کی قسم کھانے پر اس کے بات کی تصدیق کی جانی چاہیے. اس کی بات کی تصدیق مسلمان کو کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ سامنے والا اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس سے کہیں کہ تو نے جھوٹ کہا، تو جھوٹا ہے، میں تیری تصدیق نہیں کرتا. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا چوری کرتے ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کہا کہ تو نے چوری کی ہے،
چور نے قسم کھائی، لا والذی لا الہ الا ہو، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، اس ذات کی قسم کھائی جس کے علاوہ در حقیقت کوئی معبود حقیقی نہیں، لا والذی لا الہ الا ہو، اللہ کی قسم کھائی اور تاکیداً قسم کھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنے الزام سے رجوع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کذبت بصری، میں اپنی نگاہ کو جھٹلاتا ہوں اور تجھے تیری قسم میں، تیری بات میں سچا جانتا ہوں، سچا مانتا ہوں۔ در حقیقت یہ اللہ کے نام کی قسم کی عظمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے الزام کو واپس لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنی نگاہوں کو جھٹلایا، اور چور جو قسم کھا رہا تھا اللہ کے نام کی، تو اللہ کے نام کی قسم کھانے پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سچا تسلیم کیا، اس کی بات کی تصدیق کی۔ اگر کوئی سامنے والا مسلمان اللہ کی قسم کھاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو اسی صورت میں ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی تصدیق کریں۔ یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے، اس کی شان کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ اللہ تعالیٰ کا عظمت کا اعتراف کرتا ہے تو ایسی جگہوں پر اللہ کے نام کا ذکر نہ کرے، اللہ کا ذکر ایسی جگہوں پر نہ کرے جو ناپاک ہیں، جو نامناسب ہیں۔ بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر کرنا، استنجا والی جگہ پر اللہ کا نام لینا، حمام میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا، نجاست والی جگہوں پر اللہ کا نام لینا، میرے دوستو وہ اللہ پاک ہے، اس کے اسماء پاک ہیں، اس کی صفات پاک ہیں۔ گندی جگہوں پر اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا نامناسب ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ اللہ کی عظمت کے، اس کی شان کے خلاف ہے کہ بندہ نامناسب جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ اور بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام کا حوالہ بھی دیتا ہے، فسق کرتا ہے، فجور کرتا ہے اور اللہ کے نام کا حوالہ دیتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نام کا حوالہ دیتا ہے۔ میرے دوستو یہ حرام چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ غلط جگہوں پر اللہ کا نام لینا، گندی جگہوں پر اللہ کے نام کا استعمال کرنا، اس کے اسماء اور اس کی صفات کا ذکر کرنا، یہ حرام ہے، حرام ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا تجارت میں، خرید اور فروخت میں بسا اوقات اللہ کے نام کا بکثرت حوالہ دیا جاتا ہے سود کے لیے، حرام کاروبار کے لیے، اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور گھٹیا کوالٹی کا سامان فروخت کرنے کے لیے بسا اوقات اللہ کے نام کا حوالہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے چیزوں سے بچائیں، پرہیز کریں، دور رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے تعظیم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کتابوں کو، جن رسولوں کو، جن شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی ہے، ان کی شان بیان کی ہے، اس کا احترام کیا جائے، ان جگہوں کا احترام کیا جائے۔ مساجد کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے، اس کی شان بیان کرنا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے، صحابہ کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے، اللہ کے کلام کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے، جن کی عظمت بیان کی ہے، جن کی شان بیان کی ہے، ان چیزوں کی عظمت اور ان کی شان بیان کرنا اور ان کا احترام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بزرگوں کے احترام کے سلسلے میں فرمایا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اگر کوئی
بزرگ کا احترام کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اللہ کا احترام کر رہا ہے، اللہ کی عظمت گویا کہ وہ بیان کر رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو معظم قرار دیا ہے ان کو ہم کو چاہیے کہ ان کی عظمت کا ہم اعتراف کریں، ان کی تنقیص نہ کریں، اور ان کے حق میں نازیبا کلمات اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ یہ اللہ کی عظمت بیان کرنے کا تقاضا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دلوں میں انسان کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس میں غور و فکر کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ یہی کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جو عبادت ہے اس کو کما حقہ عبادت کرنے کے، اس کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر عامل بنا کر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے، اللہ جنت میں جگہ دے اور جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔